شرعن ماں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک دودھ پلا سکتی ہے؟ 2 سال تو ہے ہی قطعی، اور امام اعظم رحمہ اللہ کی فقہ میں 6 مہینے مزید ہو 2.5 سال تک، تاکہ بچے کی اور عادتیں بھی بن جائے۔ اگر بچے کے رونے کی وجہ سے والد کے کہنے پر 2.5 سال سے زیادہ عرصہ دودھ پلایا ہو تو اس کا گناہ ہے۔ جی ہاں، 2.5 سال کے بعد خاتون کا دودھ ناقابل استعمال ہے ارادتاً، اور اسے استعمال کرنا ایسا ناجائز ہے جیسے پیشاب پاخانے کا استعمال ناجائز ہے۔ اگر کوئی عورت جان بوجھ کر بچے کو 2 سال یا 2.5 سال ہونے کے بعد بھی دودھ پلانا نہیں چھوڑتی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا ناجائز ہے، گناہگار ہوگی۔ والوالدات، اور بچوں کی مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنے بچوں کو حولین کاملین 2 سال پورے۔ 2 سال میں تو 1 دن بھی کم نہیں کرنا ہے، اس کی تو تاکید آ گئی کاملین۔ تو جب 2 سال تک آپ اس کو دودھ ہی دودھ پلائیں اور 2 سال کے بعد اگلا دن جب شروع ہوگا تو آپ اس کو دودھ نہیں پلائیں، وہ تو مر جائے گا۔ سمجھ گئے بات؟ 2 سے پہلے تو کم نہیں کر سکتے، اور 2 کے بعد جب آپ اس کو آج جدا کریں گے، دودھ چھڑائیں گے تو اس کو تکلیف پیش آئے گی۔ تو امت کے بڑے امام ابو حنیفہ نے بہت سارے تابعین کے ساتھ مل کر یہ فتویٰ دیا ہے کہ 2.5 سال ہے۔ 2 سال مکمل کیسے ہوں گے جس میں کوئی کمی نہ ہو؟ یہ تب ہوگا جب 6 مہینے مزید تمرین کے لیے ہو، عادت دلانے کے لیے ہو۔ اس لیے ہمارے جلال پوری بھائی نے جو جنگ میں اسلامی صفحے میں 2 سال مدت بتائی، یہ کمزوری ہے فہم کی، کمزوری فہم ہے۔ میں نے فوراً انہوں نے خط لکھا کہ 2.5 سال کا مفتہ بھی ہے، اور یہی متون اور یہی راسخ مذہب ہے۔ اور مائیں دودھ پلائے گی بچوں کو 2 سال پورا، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہے کہ مدت رضاعت پوری کرے۔ یہ اس لیے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے درمیان میں ولوک ہو گیا اور دودھ ختم ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، بچے کو ایسا عارضہ پیش آیا کہ تو اس کی گنجائش قرآن نے رکھی۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور بچے کے باپ پر ہے، مولود لہو اشارہ ہے کہ بچہ باپ کا ہوتا ہے۔ یہاں عورت زوراور ہے تو بچے ماں کے ہیں۔ باپ غریب نمی سکون میں پکار شو اور پیک تنہا وجود زمارا للغمونا۔ ایک نقطہ تمہیں بتاتا ہوں، یا تو بیوی کو ایسا پالو کہ آپ کی محبوبہ ہو، قدردان ہو، ورنہ وہ بچوں کے ذریعے آپ سے بدلے لے گی۔ یاد رکھیں، ہر رنگ بلا کیا ہے پلان دیکھا کم خبر یہ ہو رہی ہے نہ کئی میں ہو رہی یار دا ابو دمرا ظالم ہوئے دا بلاگئی کور کے ناشتہ دا شیطان سرخا آخر اگر چې لویږي رو 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 لویږي د پلار خلاف یو لوی محاذ جوړیږي تپاو درې د پلار اور قابل لائق عورت جب ہو وہ کہے گی یہ باپ تمہارا سب کچھ ہے، اس نے تمہارے لیے پوری زندگی قربان کی، اس جیسے باپ کائنات۔ یہ دیکھیں اگر بیوی تمہاری ہمراہ نہیں ہے اور اس نے آپ سے بدلہ نہیں لیا تو میرا نام یاد رکھے آپ، یاد رکھنا۔ میں نے یہاں اس مسجد اور مدرسے کے قابل طبقے کو دیکھا، عورتوں نے ان سے وہ بدلے لیے کہ داڑھی اور پگڑیوں سمیت وہ سنبھل نہیں سکتے، ایسے بدلے ان سے لے لیے، کہاں تھے اور کہاں پہنچا دیا۔ دوسرا یہ کہ جس شیخ اور استاد سے تعلق ہو ہمیشہ ایک جیسے رکھو، اگر ذرا سا ڈھیلے ہو گئے عورت کو موقع مل گیا کیل ٹھوک دے گا، وہ تو پہلے کی دکھی ہوئی ہے، فوراً کیل ٹھوکے گی۔ عورتیں جو بدلہ لیتی ہے وہ جنرل مشرف بھی نہیں لے سکا، روتا ہوا چلا گیا، یہ جائے گی نہیں رہے گی،
لیکن آہستہ آہستہ اپنا کام کرے گی. صرف ہنس کر کے باتیں ٹالنا مرد کا کام نہیں ہے. سنجیدگی سے سن لو اور اس کو پلے باندھ دو تو تمہیں آنے والی زندگی میں کام دے گی. اور یہ دنیا میں ایک ہی درس ہے جس میں یہ پورا درس ہے، اور انشاءاللہ اس زمین پر دوسرا کوئی درس یہ نہیں ہوگا. ساڑھا پلہ بازی. مجھے پتہ ہے میں تمام جہان کا 40 سال سے امام و خطیب ہوں، 40 سال سے، اور ایسا امام و خطیب الحمدللہ کہ بہت دور تک نظر ڈالی. اور یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں بیویوں کے خلاف ہوں، بلکہ پہلی درخواست تو یہ کہ خاوندوں کے مطیع و فرمان بردار رہو. ابھی حدیث نہیں سنی کہ جو بغیر کسی وجہ کے خاوند سے کو تنگ کرتی ہے اس کو پیغمبر نے منافق کہا، شفاعت سے انکار کیا، جہنم جانے کے لیے تاکید کی. اور بخاری طالب علموں نے پڑھی دورے والوں نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، فرأیت اکثر اہلہا النساء، اکثر عورتیں جل رہی ہیں. آپ سے پوچھا گیا بما، قال یکفرن العشیر، خاون کی ناشکری کرتی ہے. لو احسنت احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت واللہ ما رأیت منک خیرا قط. عمر بھر اس کو خوب چبیڑے کھلاؤ اور اچھا اور عزت و پیار سے رکھو، لیکن جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، ٹیڑھے پیڑے ہو جائیں گے، اور یہاں اس طرح ہم کہتے ریٹائر ہو جائیں گے. آپ ریٹائر خاون ان کو نہیں چاہیے، تازہ دم چاہیے. وہ غریب جو ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے پانچے بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، سارا جسم ایک پانچے میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو بلغم تھوکتا ہے تو بھی داڑھی پہ آ جاتا ہے. ارے آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں؟ ارے یہ تھوک بھی تم نے تو ڈالی ہوگی. دیکھے گھر کا آدمی نہیں ہے، محلے والا گھسا ہے اندر. اور جب اسپتال میں مر جاتا ہے تو حکم یہ گھر سے آتا ہے کہ بس وہیں سے تیار کر کے قبرستان لے جاؤ. یہاں کیوں لا رہا ہے؟ جب دین میں نہیں آؤ گے اور دین والوں کے نہیں رہو گے تو اپنے گھر میں بیگانے ہو جاؤ، اپنے گھر میں مسافر جیسے کئی رات گزارنے آیا تھا. خپا غور خبریں ہو رہی کہ سڑی دے نہ جوڑ شي دا خزه بدن باندې سوري بالکل. او چې زما تعلیم ووري بیا ګوره دا سم د اور بچي. دا سم اور بچي چې خزه ما ته خدولي ګورو عزت تا خلاف مقدمه کو پولیس کی ته زمو خلاف سړو ته ټھہرے ورته ہمیں ته چې په سړو سوري کیا خیر ده. وعلى المولود له، بچہ جس کا ہے، وعلى المولود لہا نہیں ہے، لہو ہے. لہو سمجھتے ہیں یہ نہیں یوں دیکھو ہاں نہیں ہے. اس کی طرف نسبت گائے بھینس کی ہوتی ہے، ان کا باپ نامعلوم ہوتا ہے. انسانوں کے اندر نسب باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں بنتا. یہ قاعدہ یاد رکھو. اس لیے وہ حدیث یقیناً جھوٹی ہے. ذہبی نے اور ابن حجر نے تصریح کی ہے کہ جس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ روایت جھوٹی ہے، ناقابل بیان ہے. الا ببیان وضعی. وعلی المولود لہو، عجیب بات سنو، جدائی کی صورت میں بچہ 7-8 سال تک اور بچی 10-12 سال تک حق کے خزانت میں ماں کے پاس رہے، فراق بھی برداشت نہیں ہے، اور تربیت ماں کرے، خاوند اور بچوں کا باپ خرچہ لا کے دیا کرے، مگر بچے ہیں باپ کے، کوئی اور باپ ان کا نہیں ہو سکتا. اور بچے کا باپ اس کے اوپر ہے رزقہن، ان دودھ پلانے والی عورتوں کی رزق روزی، وکسوتہن، اور کپڑا دینا بالمعروف، دستور کے مطابق. اگر میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور پھر بھی عورت دودھ پلائے تو اس کے اخراجات بچے کا باپ دیا کرے.